استاد کا رتبہ بڑا ہے یا والد کا؟ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ شیخ عبدالاحد ازہری جو مصر کے بہت اچھے فقیہ ہیں میرے مہمان ہوئے۔ آپ نے حاضرین کے سامنے بہت ہی عمدہ انداز میں تلاوت کی، پھر گفتگو کا دور شروع ہوا۔ بات نکلی کہ قرآن نازل ہوا عرب میں، پڑھا گیا مصر میں اور سمجھا گیا ہند میں۔ اس پر انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا۔ کچھ محبت رکھنے والے علماء نے مجھے مسند پر بٹھا دیا اور کہا ہمیں کچھ نصیحت کریں۔ بعد نصیحت کے سوال جواب کا دور شروع ہوا۔ کسی نے پوچھا استاذ کا رتبہ بڑا یا والدین کا؟ میں نے کہا کہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ استاد کا درجہ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ والدین بچے کو نیچے دنیا میں لانے کو محنت کرتے ہیں اور استاد بچے کو نیچے یعنی دنیا سے اوپر لے جانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ اس جواب پر ایک ادیڑ عمر کے آدمی نے کہا کہ مجھے آپ کا جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا آپ کچھ سمجھا دیں۔ اس نے کہا کہ صحابہ کرام کے دور سے یہ ترتیب چلی آ رہی ہے۔ غالباً حضرت معاذ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گفتگو کی طرف اشارہ فرمایا کہ پہلے کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، پھر عمل صحابہ، پھر اخیر میں قیاس ہے، اور آپ نے پہلے ہی قیاس کو اٹھایا۔ حالانکہ والدین کا رتبہ منصوص علیہ ہے اور آپ نے جو دلیل پیش کی وہ قیاس ہے۔ جب نص کسی چیز کی فضیلت میں وارد ہو جائے وہ ہر حال میں افضل ہی رہتی ہے تاان کہ کوئی دوسری نص اس کے خلاف وارد ہو جائے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ واقعی اتنی زبردست چوک مجھ سے کیسے ہو گئی، جبکہ اصول میں یہ بات ہے کہ کسی چیز کی فضیلت یا کسی چیز کے ثواب و عقاب کو ثابت کرنے کے لیے نص قطعی ثبوت چاہیے، یا ایسا مضبوط بسنت متصل قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے جو اس فضیلت یا ثواب و عقاب کے معاملے میں صریح ہو۔ میں نے کہا واقعی میں غلطی پر تھا، کچھ اور فرمائیں۔ کہا کہ ایک باندی تھی ابو لہب کی آزاد کردہ جن کا نام تھا صوبیہ، جنہوں نے چند روز آپ علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ ایک مرتبہ تشریف لائیں تو آپ نے اپنی دستار مبارک ان کے راستے میں بچھا دی۔ یہ درجہ دیا اس ذات کو جس نے چند روز دودھ پلایا، تو جنم دینے والی کا کیا حق ہوگا؟ اور دوسری طرف حضرت جبریل علیہ السلام جو من وجہ آپ کے استاد ہیں، ان کے آمد پر اس قسم کی تکریم ثابت نہیں۔ میں نے کہا آپ کے جواب سے اطمینان ہوا، کلام الہی اور عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ اٹھ کر چل دیے۔ میں نے کہا شاید کوئی فقیہ ہے۔ اہل مجلس نے کہا کہ یہ ہندوستان کے ادارہ دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث مفتی سعید احمد پالن پوری ہیں، رحمہ اللہ رحمتاً واسعتاً۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔